دوستو اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے انڈیا کے راج اتر پردیش کے ایک علاقے امروہہ سے۔ امروہہ کے علاقے میں ایک غریب آدمی رہا کرتے تھے کہ جن کا نام توصیف علی ہوا کرتا تھا، اور وہ کرکٹ کھیل میں حد سے زیادہ انٹرسٹ رکھا کرتے تھے۔ بالنگ کافی اچھی کیا کرتے تھے، اسی لیے آس پاس کے لوگ بھی ہمیشہ ان کو یہی مشورہ دیا کرتے تھے کہ بھائی آپ کو تو ٹریننگ وغیرہ لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ٹریننگ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بڑے بڑے کلب میں اور بڑی بڑی ٹیمز میں سلیکشن ہو جائے، قسمت ساتھ دے تو شاید آپ ٹیم انڈیا تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے توصیف علی تو کافی غریب تھے، کسان فیملی سے بلونگ کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی ہی کیا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے خود ہی سوچ لیا کہ شاید یہ سب کچھ میری قسمت میں نہیں ہے، میرے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے ان سپنوں کو پورا کرنے کی بجائے اپنی فیملی پر ہی دھیان دینا بہتر سمجھا۔ مگر جب ان کے بچے بڑے ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اب وہ اپنی اولادوں کو ہی موقع دیں، اور اس طرح سے ان کی ہی کوئی اولاد وہ سپنا پورا کر سکے کہ جو کسی دور میں وہ اپنے لیے دیکھا کرتے تھے۔ اور خوش قسمتی کی بات تو یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا اب اپنے باپ کا یہ بڑا سپنا پورا کرنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ تیاری بھی کرنے لگا۔ توصیف علی نے غریبی کی وجہ سے اپنے اس بیٹے کو پہلے خود ہی اپنے کھیتوں میں ٹریننگ دینا شروع کر دی۔ اس بیٹے کو بالنگ کی ٹریننگ کھیتوں میں دی جاتی یا پھر سیمنٹ سے بنی ہوئی پچز پر دی جاتی تھی۔ باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کو اس دیسی انداز میں بالنگ کی ٹریننگ دینے کا یہ سلسلہ اگلے 15 سالوں تک چلتا رہا، اور پھر انہی کھیتوں کی پچز سے جنم ہوا دنیا کے ایک ایسے بالر کا کہ جس نے نہ صرف دنیا کی طاقتور سے طاقتور ٹیموں کی بنیادیں ہلا دیں، بلکہ اپنے آپ کو اتنا بڑا بالر ثابت کیا کہ اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا نام بھی اب دنیا کے سب سے مشہور، سب سے طاقتور اور سب سے کامیاب بالرز کے ساتھ لیا جانے لگا۔ آج کے دور میں پوری دنیا کرکٹ کے اس کھلاڑی کو محمد شمی کے نام سے جانتی ہے۔ مگر دوستو محمد شمی کی کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہاں سے تو شمی کی اصلی کہانی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ شمی نے ایک غریب فیملی سے لے کر دنیا کے سب سے کامیاب بالر بننے تک کا جو سفر طے کیا تھا وہ تو مشکل تھا ہی، مگر اس سے بھی زیادہ بڑی مشکلیں اور اس سے بھی زیادہ خطرناک سچویشنز انہوں نے اپنی پرسنل لائف میں فیس کی۔ ان کو ذرہ برابر بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ پوری دنیا میں ان کو یہ جو شہرت ملی ہے، ایک وقت میں یہی شہرت ان کو اپنے لیے عذاب لگنے لگے گی۔ دوستو محمد شمی پچھلے کچھ سالوں میں کن حالات سے گزرے تھے، اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اور کھلاڑی یا کوئی اور انسان ان حالات سے گزرا ہوتا تو وہ یقینی طور پر نہ صرف کرکٹ سے دور ہو چکا ہوتا بلکہ کوئی غلط قدم بھی اٹھا چکا ہوتا۔ یہ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انٹرویوز میں شمی نے خود بھی ایکسیپٹ کیا تھا کہ ان کو بھی اس حالات میں لگتا تھا کہ وہ سوسائڈ کر لیں یا پھر اس طرح کا کوئی دوسرا غلط قدم اٹھا لیں۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر محمد شمی کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ آخر محمد شمی کی زیرو سے ہیرو بننے کی اصلی کہانی کیا ہے؟ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز توصیف علی نے ایک لمبے وقت تک اپنے بیٹے کو کھیتوں میں ٹریننگ دینے کے بعد اب اس کو ایک اکیڈمی بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اپنی تھوڑی جو جمع پونجی تھی سارا پیسہ اکٹھا کر کے شمی کو مراد آباد لے کر گئے۔ وہاں پر اکیڈمی میں ایک کوچ صاحب سے ملاقات ہوئی جن کا نام تھا بدر الدین۔ شمی نے جیسے ہی پہلی بار ان کے سامنے بالنگ کی تو کوچ صاحب نے فوراً کہا کہ آج سے یہ بچہ میرا ششیہ ہوگا۔ فی الحال بدر الدین صاحب نے شمی کو کچھ وقت تک ٹریننگ دی، اور اس کے بعد ان کو کانفیڈنس ہو گیا کہ شمی کا ہر حال میں انڈر 19 میں سلیکشن ہو ہی جائے گا۔ مگر وہ اس وقت پوری طرح سے شوق رہ گئے کہ جب شمی کو سلیکٹرز کی طرف سے انڈر 19 کے لیے نہیں چنا گیا۔ بعد میں بدر الدین صاحب کو لگا کہ شاید شمی کے ساتھ بھید بھاؤ ہوا ہے، مطلب شمی کے ساتھ پکشپات کیا گیا ہے، اسی لیے اب انہوں نے توصیف علی کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ محمد شمی کو کولکاتہ کی طرف بھیجا جائے، کیونکہ اگر بنگال کے علاقے میں وہ کلب وغیرہ کھیلے گا اور اگر اسٹیٹ وغیرہ کے لیے کھیلنے لگا تو سمجھو مزہ آ جائے گا۔ توصیف علی نے بھی کوچ کی بات سے ایگری کیا اور محمد شمی کو اب کولکاتہ کی طرف بھیج دیا گیا، اور ویسا ہی ہوا کہ جیسا کوچ بدر الدین صاحب کو لگ رہا تھا۔ کولکاتہ پہنچ کر اب شمی نے ایک کے بعد ایک بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنا شروع کر دیں۔ شمی کی کامیابی کا سب سے بڑا راز تو یہی تھا کہ جو ایکسپرٹس، جو کوچ یا پھر جو بھی ماہر انسان ایک بار بھی شمی کو بالنگ کرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا وہ شمی کا دیوانہ ہو جاتا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی شمی کو اپورچونٹی مطلب کہ چانس دے کر ہی رہتا تھا۔ اسی وجہ سے شمی بہت کم وقت میں ہی کافی آگے بڑھ چکے تھے، اور پھر اچانک سے ایک دن وہ بھی آ گیا کہ جب شمی کا سامنا ہوا بھارت کے اتہاس کے ایک مہان بیٹسمین مطلب کہ سورو گنگولی سے۔
ایڈن گارڈن کے مشہور میدان میں جب نیٹ پر سورو گنگولی نے محمد شمی کا سامنا کیا تو سورو گنگولی کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ جو پہلے باقی سبھی کرکٹ ایکسپرٹس کے ساتھ ہوتا آیا تھا، مطلب پہلی بار میں ہی سورو گنگولی نے محمد شمی کے ٹیلنٹ کو پہچان لیا اور وہ شمی کی گیند بازی سے اتنا زیادہ پربھاوت، اتنا زیادہ امپریس ہوئے کہ پھر گنگولی کے ریکمنڈیشن پر ہی سن 2010 اور 11 کے رنجی میں بنگال کی ٹیم کی طرف سے محمد شمی کو شامل کر لیا گیا، اور اس کے بعد فائنلی 6 جنوری سن 2013 کے دن وہ دن بھی آ گیا کہ جس کا خواب نہ صرف شمی نے بلکہ ان کے فادر مطلب کہ والد نے بھی پوری زندگی بھر دیکھا تھا، کیونکہ اسی دن پاکستان کے خلاف میچ میں محمد شمی کو پہلی بار انڈیا کی طرف سے کھیلنے کا موقع ملا، مطلب یہ شمی کا پہلا انٹرنیشنل میچ تھا۔ شمی کی انٹرنیشنل لیول پر ابھی پہچان بنی ہی تھی کہ شمی کی زندگی میں ایک بڑا موڑ آیا۔ ہوا یہ کہ سن 2014 میں شمی نے اپنے پریوار کے خلاف جا کر ایک لڑکی سے شادی کی، ایک ایسی لڑکی سے کہ جس سے شمی کو محبت ہو گئی تھی اور جس کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی بتانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اس لڑکی کا نام تھا حسین جہاں، کہ جو پہلے ماڈلنگ کیا کرتی تھی اور پھر بعد میں IPL میں KKR کی طرف سے مطلب کہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز کی طرف سے چیئر لیڈر بنی تھی، اور اسی دور میں ہی حسین جہاں کی ملاقات محمد شمی کے ساتھ ہوئی تھی۔ حسین جہاں کے بارے میں اگر بات کریں تو انہوں نے سب سے پہلے سن 2002 میں سیف الدین نام کے ایک آدمی کے ساتھ لو میرج کی تھی اور بعد میں ان کو چھوڑ دیا تھا، اور سن 2010 میں ان دونوں کا طلاق ہو گیا تھا، اور اس آدمی سے بھی حسین جہاں کے 2 بچے ہیں، جبکہ محمد شمی سے جو سن 2014 میں شادی ہوئی تھی تو محمد شمی کے ساتھ بھی حسین جہاں کا 1 بچہ ہے۔ حسین جہاں کے جن کی پہلی شادی بھی نہیں چلی تھی ان کی محمد شمی کے ساتھ بھی نہ بن سکی۔ کچھ وقت کے بعد ہی حسین جہاں اور شمی کے بیچ انبن کی خبریں آنا شروع ہو گئیں، اور وہ حسین جہاں کہ جو پہلے کہا کرتی تھیں کہ محمد شمی کے گھر میں آتے ہی باہر آ جاتی ہے، عید جیسا ماحول ہو جاتا ہے، میں ان کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں، وہی حسین جہاں بعد میں کہنے لگی کہ میں اس شخص سے نفرت کرتی ہوں۔ حسین جہاں نے میڈیا میں آ کر ایک کے بعد ایک شمی کے اوپر الزاموں کی بوچھاریں کر دیں۔ پہلے تو شمی کے اوپر گھر کے اندر مار پیٹ کرنے کا الزام لگایا، بعد میں کچھ تتھا کتھت سیکس چیٹ وغیرہ لیک کی اور جس کے ذریعے سے یہ دعویٰ کیا کہ شمی کے گھر سے باہر بھی کئی الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن ہیں اور وہ ان سے ملتے رہتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، حد تو تب ہو گئی کہ جب حسین جہاں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ انسان فکسر ہے، مطلب کرکٹ فکسنگ کرتا ہے، اور اس نے پیسوں کی خاطر اپنے ضمیر کو بیچ دیا اور اپنے دیش کے ساتھ غداری کر دی۔ حالانکہ دوستو بعد میں شمی کی طرف سے جب ایک انٹرویو میں اس ٹاپک پر بات کی جا رہی تھی تو شمی نے جواب دیا تھا کہ کبھی اگر میرے دماغ میں اس طرح کا خیال بھی آئے گا تو میں وطن سے غداری کرنے کی بجائے مرنا پسند کروں گا۔ مگر دوستو ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس دور میں نہ صرف میڈیا میں ہی ہلہ مچا ہوا تھا بلکہ BCCI کو بھی ایکشن لینا پڑا اور شمی کو فکسنگ کے آروپ میں سائیڈ میں کرنا پڑا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا اور باقاعدہ شمی کے خلاف جانچ پڑتال کرنا شروع کر دی گئی، اور یہی وہ دور تھا کہ جب شمی اپنی زندگی کے سب سے مشکل اور سب سے خطرناک دور سے گزر رہے تھے۔ شمی خود بتاتے ہیں کہ اس دور میں نے کرکٹ میں واپسی کے بارے میں تو سوچنا ہی بند کر دیا تھا، میرے دماغ میں کرکٹ کا تو خیال ہی نہیں آتا تھا، میں اپنے آپ کو کمروں میں بند کر کے رکھتا تھا۔ مجھ سے جڑے ہوئے لوگ، میری فیملی اور میرے دوست وغیرہ میرے آس پاس اسی لیے گردش کرتے رہتے تھے اور ٹہلتے رہتے تھے تاکہ میں تنہائی میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لوں۔ فائنلی سن 2018 میں شمی کے اوپر یہ جتنے بھی بڑے اور گندے آروپ لگے تھے ان سبھی میں شمی کو بے گناہ پایا گیا اور شمی کو کلین چٹ دے دی گئی، اور اس طرح سے ایک بار پھر سے شمی کے لیے کرکٹ میں واپسی کا راستہ صاف ہو گیا۔ 2018 کے بعد جب شمی نے کرکٹ میں واپسی کی تو پھر شمی پوری دنیا میں ون ڈے کرکٹ میں سب سے تیزی کے ساتھ 100 وکٹ لینے والے بولر بنے۔ مگر پھر سن 2021 کا سال آیا جب T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے انڈیا کو بڑی بری طرح سے ہرایا۔ پاکستان کی طرف سے نہ صرف 10 وکٹ سے ہرایا گیا تھا بلکہ اس میچ میں محمد شمی ہی سب سے مہنگے گیند باز بھی ثابت ہوئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میچ ہارنے کے بعد محمد شمی کی آن لائن ٹرولنگ شروع ہوئی۔ ویسے تو میچ ہارنے کی وجہ سے انڈیا، پاکستان جیسے دیشوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ ناراض ہو کر اپنے ہی کھلاڑیوں کی ٹرولنگ کرنے ہی لگتے ہیں، مگر یہ جو شمی کی ٹرولنگ تھی یہ پوری طرح سے الگ نظر آ رہی تھی، کیونکہ شمی کی ٹرولنگ ان کے نام اور ان کی دھارمک پہچان کی وجہ سے کی جا رہی تھی۔ کوئی ان کو غدار کہہ رہا تھا تو کوئی ان کو ایسے الفاظ بول رہا تھا اور اس طرح کی کامنٹس کر رہا تھا ان کے بارے میں کہ جو یہاں پر بولی بھی نہیں جا سکتی ہیں۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ وراٹ کوہلی جیسے ایک بڑے اور سینئر کھلاڑی کو محمد شمی کی سپورٹ میں کھل کر سامنے آنا پڑا۔ بات صرف سن 2021 میں ہی ختم نہیں ہو جاتی ہے بلکہ سن 2022 میں ورلڈ کپ کے دور میں جب بمراہ جیسا ایک بڑا بولر
टीम इंडिया से बाहर था तो बॉलिंग की जिम्मेदारी पूरी तरीके से शमी के कांधों पर थी। वर्ल्ड कप में शमी ने प्रदर्शन अच्छा भी किया, मगर फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया को बिल्कुल पाकिस्तान की ही तरह 10 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा। ये बहुत बड़ी हार थी और इस हार ने शमी की पुरानी सारी परफॉर्मेंस पर पानी फेर दिया था। ट्रोलर्स जो हमेशा से ही शमी के खिलाफ मौका ढूंढ रहे थे, उनको मौका मिल चुका था और उन्होंने शमी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। और बदकिस्मती की बात तो ये थी कि इस बार भी शमी को स्पोर्ट की वजह से कम और उनके धर्म की वजह से ज्यादा निशाने पर लिया जा रहा था और उनके बारे में बिल्कुल उसी तरह की बातें लिखी जा रही थी कि जैसे पाकिस्तान के खिलाफ सन 2021 के मैच में लिखी गई थी। इस सेमीफाइनल मैच के बाद जो इंडियन टीम के सिलेक्टर्स थे, जो एक्सपर्ट्स थे, उनका भी शायद अब शमी के ऊपर से भरोसा उठ चुका था। इसीलिए उन्होंने बड़ी तेजी के साथ अब शमी की जगह पर दूसरे बॉलर्स को ढूंढना शुरू कर दिया। अलग अलग तरह के अलग अलग नामों के कई बॉलर्स खिलाए गए, मगर शायद बात न बन सकी। सन 2023 मतलब जब इसी साल का वर्ल्ड कप आया, तब भी इंडियन सिलेक्टर्स को मोहम्मद शमी में कुछ खास दिलचस्पी नजर नहीं आ रही थी। अब क्योंकि मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप से पहले काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, इसी वजह से सिलेक्टर्स की तरफ से मोहम्मद शमी को टीम में तो ले लिया गया, लेकिन शुरू के जो 4 मैच खेले गए थे उसमें मोहम्मद शमी को टॉप 11 की बजाय बेंच पर जगह दी गई। मगर फिर 4 मैचों के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से न सिर्फ पूरी क्रिकेट दुनिया के होश उड़ गए बल्कि इतिहास लिख गया। दरअसल हार्दिक पांड्या चोटिल हुए, जिसकी वजह से मोहम्मद शमी को टीम में जगह मिली और फिर मोहम्मद शमी ने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट चटकाए, दूसरे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट चटकाए, तीसरे मैच में श्रीलंका के सामने 5 विकेट चटकाए और इस तरह से एक के बाद एक मैच में वो सारे लोगों को हैरान करते चले गए। अब हर इंसान ये सोचने पर मजबूर था कि आखिर शमी को बेंच पर बैठाने का फैसला किसने लिया था। और हद तो तब हो गई कि जब सेमीफाइनल जैसे एक बड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड जैसी ताकतवर टीम के सामने उन्होंने अकेले ही 7 विकेट ले डाले। यकीनी तौर पर यह एक ऐसा काम था कि जो क्रिकेट के इतिहास में भारत के किसी और खिलाड़ी ने नहीं किया था। दोस्तों, सिर्फ वर्ल्ड कप के इस सेमीफाइनल के मुकाबले में मोहम्मद शमी ने इतने ज्यादा रिकॉर्ड बनाए हैं और इतने ज्यादा पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं कि जिसको यहाँ पर मेंशन करना भी मुमकिन नहीं है। बस आसान भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि इस मैच के बाद अब बेझिझक मोहम्मद शमी को मौजूदा क्रिकेट दुनिया का सबसे घातक, सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा बॉलर कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।